کیا مطلب ہے؟ دور سے پکارو تو نہیں سن سکتے، اور قبر پہ اوپر کھڑے ہو کے پکارو تو پھر سنتے ہیں۔ یہاں کوئی ہے قریب بعید کی بات، یہاں کوئی ہے دور و نزدیک کی بات کہ نزدیک سے پکارو تو سن لیتے ہیں، دور سے پکارو تو نہیں سنتے ہیں؟ کوئی نہیں، مطلق کہا گیا ہے ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ قرآن پاک نے اس کے علاوہ سورت روم میں کہا، اسی سورت فاطر میں کہا، یہ اگلی آیت ہے، اگلا صفحہ دیکھیے ذرا، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22 ہے، پھر 19 اوپر دیکھیے جی اگلے صفحے پر، یہ جو صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے صفحہ نمبر 525 پہ آ جائیے، اور اسی سورت فاطر کی آیت نمبر 19 دیکھیے، وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور لو دھوپ برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور مردے اور زندے برابر۔ حد نہیں ہو گئی؟ اللہ نے یہ بھی دسنا پہ گیا بھائی مردے تھے زندے برابر نہیں، اور پھر کتنی مثالیں دے کے سمجھانا پڑ گیا، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح مردے اور زندے برابر نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ جس کو اللہ چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ ہم زندہ ہیں بھائی، ہمیں کون سنا رہا ہے؟ ہمیں بھی جو سنا رہا ہے تو کون سنا رہا ہے؟ اللہ۔ اور اگر اللہ چاہے کسی لکڑی کو سنا دے، کیا نبی پاک نے ایک لکڑی کے ستون سے گفتگو نہیں کی تھی؟ کنکریوں سے گفتگو نہیں کی تھی؟ جانوروں سے گفتگو نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہے اس دیوار کو سنا دے، اللہ چاہے تو لکڑی کو سنا دے، اللہ چاہے تو کسی کنکری کو سنا دے، اللہ چاہے تو کسی پتھر کو سنا دے، اور ہم زندوں کو بھی جو سنا رہا ہے تو کون سنا رہا ہے؟ لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوئوں کو تو نہیں سنا سکتا۔ اور ایک آیت سورت روم میں آئے گی، ایک آیت سورت نمل میں آئے گی، وہاں کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، میرے پیغمبر تو اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا۔ کتنی چیزیں بیان کی، مردوں کو نہیں سنا سکتا، بہروں کو نہیں سنا سکتا، اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ یہ اشاعت و توحید والے ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں مردوں کے نہ سننے پر، عدم سماع پر، کہ مردے نہیں سنتے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اشاعت والے زیادتی کرتے ہیں، یہاں سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے۔ میرے پیغمبر تم سنا نہیں سکتا، تو لفظ دیکھو قرآن کے لفظ ہیں، میرے پیغمبر تم سنا نہیں سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہ ایک اشکال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اور بیچارے سادہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی سنانے کی نفی ہے، تم سنا نہیں سکتا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا حضرت یہاں صرف مردوں کو سنانے کی نفی نہیں ہے، ذرا آگے بھی پڑھیں، میرے پیغمبر تم بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا، بہرے سنتے تو ہیں،
نفی ہے، سننے کی کوئی نفی نہیں. تو آگے تعبیر کرو نا، میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا. بہرے سنتے تو ہیں، تو نہیں سنا سکتا. میرے پیغمبر تم اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں. میں نہیں، خوف خدا کی ایسی تعویل مت کیجئے کہ جبریل بھی حیران ہو. اللہ اکبر. اگر آپ میری یہ بات غور سے سنیں، غور سے، جب ابو جہل دنیا میں موجود تھا تو نبی پاک اس کو سناتے تھے کہ نہیں سناتے تھے؟ وہ سنتا تھا، آپ سناتے تھے. جب کوئی مومن دنیا میں موجود تھا تو وہ سنتا تھا، آپ سناتے تھے. اب وہ مر گیا، دفن ہو گیا. میرے پیغمبر اس کی جو سننے والی صلاحیت ہے وہ تو اسی طرح موجود ہے، تیرے سنانے میں کمی آ گئی. انا للہ و انا الیہ، یعنی وہ تو سن رہا ہے، نقص تیرے جا گیا کہ تم سنا نہیں سکتا. کتنی عجیب تعبیر کی آپ نے. میرے بھائیوں، بدر کے دن جب نبی پاک نے 70 کافروں کو کیا تھا، جنہیں زنجیروں سے باندھ کے ایک کنویں میں ڈالا گیا، اور آپ اس کی منیر پہ آئے، اے ابو جہل، اوے عتبہ، اوے شیبہ، اوے امیہ، آپ نے ایک ایک نام لینا شروع کیا. آپ نے فرمایا جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا تسی بھی سچا پایا کہ نہیں پایا؟ یہ منیر پہ کھڑے ہو کے آپ گفتگو کر رہے ہیں. کن سے؟ کافروں سے. مردے بھی کس کے تھے؟ کافروں کے. ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اور آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تسی وہ وعدہ سچا پایا؟ ہم نے تو سچا پایا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بولے، ایک روایت میں آتا ہے اناس من الصحابہ، بہت سارے صحابہ بول اٹھے، یا رسول اللہ کن سے باتیں کر رہے ہو جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. اٹھاؤ حدیث کی کتاب، اٹھاؤ مسند احمد، اٹھاؤ بخاری اور اٹھاؤ مسلم. یہ جب صحابہ نے قرآن کی آیت پیش کی تو یہ آیت تو مکے میں اتری تھی، مردوں کے نہ سننے والی. تو نبی پاک نے ہی ان صحابہ کو مفہوم سمجھایا ہوگا نا کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مردے، تبھی تو انہوں نے پیش کی. حضرت عمر نے پیش کی، صحابہ نے اس آیت کو پیش کیا انک لا تسمع الموتى. نبی پاک نے جواب میں فرمایا الان انہم الان لا يسمعون ما اقول لهم. یہ مردے اب سن رہے ہیں وہ بات جو ان سے میں کہہ رہا ہوں. کیا جواب دیا نبی پاک؟ نہیں سمجھا. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے کلام کر رہے ہیں آپ جن کے جسموں میں روحیں کوئی نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى. تو نبی پاک نے جواب میں یہ نہیں کہا ان ایتاں تو مردیاں دے نہ سنن دا ثابت نہیں ہوتا، یہ تم کیوں پیش کر رہے ہو؟ نہیں کہا. یہ آیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس آیت سے مردوں کا نہ سننا ثابت نہیں ہوتا، مردے سنتے ہیں. یہ کہنا چاہیے تھا مردے سنتے ہیں. نبی پاک نے یہ نہیں کہا. 3 قیدیں لگائی نبی پاک. کتنی قیدیں لگائی؟ انہم، بے شک یہ مردے سارے نہیں. جی پہلی قید، بے شک وہ سارے نہیں. الان صرف اب، ہر وقت نہیں. کہتے دیکھیے جو نبی پاک لگا رہے ہیں، بے شک وہ اب سن رہے ہیں ما
صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ساری باتیں نہیں۔ کتنی قیدیں لگائی نبی پاک نے؟ اگر مردے سنتے ہوتے تو نبی پاک ایک ہی بات کہتے، بھائی مردے سنتے ہیں، تمہیں کس نے کہا کہ نہیں سنتے ہیں؟ اس آیت میں سننے کی کوئی نفی نہیں ہے، وہ سنتے ہیں، لیکن نبی پاک نے 3 قیدیں لگائیں۔ یہ وہ مردے اب صرف وہ بات جو میں ان سے، اور پھر بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش ہوئی کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے مردوں سے بات کی اور یہ کہا تھا کہ وہ سنتے ہیں، اما عائشہ کا جواب سنو، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں ادھی حدیث پڑھتے رہتے، ادھی اگر کھا جاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، بدر کے قیدیوں سے نبی پاک نے بات کی، فرمایا وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ اما عائشہ کی بات آگے کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو؟ اما عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابن عمر بھول گئے ہیں، ابن عمر صحیح بات ذہن میں نہیں رکھ سکے۔ نبی پاک کے کہنے کا مطلب یہ تھا انہم الآن لیعلمون، لا یسمعون کا کیا معنی کر رہی ہیں؟ جی واہ میری ماں، تیری فساد پر، علم پر، تدبر پر، قرآن کی گہرائی پر قربان جاؤں۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں انہم الآن لیعلمون ما اقول لہم، نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مشرک جس جہان میں پہنچ چکے ہیں وہاں جا کر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا ہے۔ سما کا معنی علم، سننے کا معنی جاننا، یہ کس نے معنی کی؟ اور یہ تعبیر کیوں کی اما عائشہ صدیقہ نے؟ یہ تعبیر نبی پاک کے قول میں یسمعون کو یعلمون، سما کو علم، سننے کو جاننے کے معنی میں تعبیر میری ماں نے کیوں کی؟ میری ماں کہتی ہے قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھو، اور قرآن کے ساتھ اگر نبی پاک کا فرمان ٹکرا جائے اس فرمان میں ایسی تعویل کرو قرآن اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے، نبی کا فرمان اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے۔ تو میری ماں نے کہا، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کہا وہ سن رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ اب یہاں تھوڑی سی بات اہل علم طبقہ زیادہ فائدہ حاصل کرے گا، شاید عوام میری بات کو نہ سمجھ سکیں۔ نبی پاک کے لفظ تھے لا یسمعون، کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ لفظ تھے جس کی تعبیر کی اما عائشہ صدیقہ نے کہ یسمعون کا معنی کیا ہے؟ یعلمون، یعلمون، تو نبی پاک کے لفظ تو تھے یسمعون، سن رہے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو مردوں کو، نبی پاک تو کہہ رہے تھے سنانے کی تو بات ہی نبی پاک نہیں کر رہے تھے، نبی پاک تو سننے کی بات کر رہے تھے۔ تو میری ماں نے وہاں بھی اسی آیت کو پیش کیا انک لا تسمع، تو مردوں کے نہ سننے پر یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ ہم نے پیش نہیں کی ہیں، ہمیں گالیاں نہ نکالا کرو، یہ سب سے پہلے آیتیں پیش کی ہیں اما عائشہ صدیقہ نے، اور وہ اس بات کی قائل تھی کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ اشاعت التوحید و سنہ کو شرف حاصل ہے کہ وہ اما عائشہ صدیقہ کے صرف دوپٹے کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی مسلک کی بھی حفاظت کرتے۔ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کے رٹ لگانے آسان ہے، اس مسئلے سے امی عائشہ چنگی نہیں لگتی، ویسے امی عائشہ اچھی لگتی ہیں، اس مسئلے میں امی عائشہ اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جو امی عائشہ نے واضح طور پہ کہا انک لا تسمع، اللہ اکبر۔ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر پیش کیا، فتاوی الغرائب اٹھائی، جو بندے کو دیکھا تھا قبر پہ کھڑے ہو کے پکار کر رہا ہے،
چپکے سے پیچھے سے جا کے کھڑے ہو گئے. وہ بندہ پیچھے ہٹا تو آپ نے فرمایا کوئی جواب آیا؟ وہ کہتے 1 مہینے. وہ ان کو کیا کہہ رہا تھا؟ 1 مہینہ ہو گیا تمہاری قبر پہ آ رہا ہوں, میرا کام نہیں ہوا. تو امام اعظم فرماتے ہیں ان کو پکارتا ہے جو تیری پکار سنتے نہیں, تجھے جواب نہیں دے سکتے, تجھے دیکھتے نہیں. واللہ یقول, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. تو یہ آیت مردوں کے نہ سننے پر اما عائشہ صدیقہ کے بعد کس نے بھیجی؟ بڑے حوالے ہیں. میری کتاب سماع موتیٰ آپ پڑھیں, جو رسالہ ہے اس میں نے ساری یہ حوالے صفحہ نمبر سب میں نے اس میں درج کیے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ, یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ جو کراچی میں تھے, حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ, مفتی عزیز الرحمان ان کے بھی استاد تھے, پہلے مفتی ہیں دیوبند کے. صفحہ نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے اپنے رسالے میں صفحہ نمبر دے دیا ہے. فتاوی دارالعلوم کی 5ویں جلد ہے. مفتی اعظم دیوبند سے پوچھا گیا مردے سنتے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں مردے نہیں سنتے, اور مردوں کے نہ سننے پر نص سے قطعی وارد ہے انک لا تسمع الموتى. مفتی اعظم دیوبند اس آیت کو پیش کر رہے ہیں مردوں کے نہ سننے پر. صفحہ نمبر 438 5ویں جلد فتاوی دارالعلوم دیوبند کی, اور صفحہ 438 ہے. مفتی اعظم دیوبند کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. یہ مردوں کے نہ سننے پر نص سے اس بحث کو سمیٹتے ہیں. ایک دلچسپ دلیل دے گی. یہ دلیل میرے حدیث کے استاد محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی, جب ہم ان سے پڑھا کرتے تھے انہوں نے یہ خوبصورت دلیل دی. آپ بھی انشاءاللہ اس سے مزہ محسوس کریں گے. قرآن پاک میں تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر صفحہ نمبر 52, صفحہ نمبر 52, سورت کا نام ہے سورت البقرہ اور پارہ ہے 3. آیت نمبر ذرا دیکھیں, بڑی باریک لکھی ہوئی ہے. 158 ہے میرے, 258. آیت نمبر ہے 259, بالکل اس صفحے کے آخری 2 سطروں پہ آ جائیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. مفسرین کہتے ہیں یہ گزرنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام, جن کو یہودی اپنا معبود مانتے تھے. وہ گزرے, ایک بستی کو گرا ہوا دیکھا جو تباہ ہو چکی تھی, تو ذہن میں آیا اس بستی کو بھی کبھی اللہ آباد کرے گا, یہ مکان بھی یہاں کبھی بنیں گے. یہ ذہن میں آیا. ایک درخت کے نیچے پہنچے, گدھے پہ سوار تھے, گدھا باندھا, توشہ دان شاخ پہ لٹکایا, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے. تو آئیے صفحہ نمبر 53 کی پہلی سطر پہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال. کتنے سال؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر ان کو اٹھایا. 100 سال کے بعد ان کو
پوچھا کم لبستا کتنا ٹھہرے ہو؟ کالا کہنے لگے لبستو یومن، لبستو یومن میں ٹھہرا ہوں ایک دن. پھر دیکھا کہ جب آیا تھا تو سورج چڑھ چکا تھا اور ابھی سورج غروب ہو نہیں ہوا، تو فوراً کہنے لگے او بعض یوم، یا دن کا بھی کچھ حصہ، پورا دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ. کالا اللہ نے جواب میں کہا بل لبست مئات عام، بلکہ تو ٹھہرا ہے مئات عام 100 سال. زمین کے اوپر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قبر میں دفن نہیں ہوئے، 100 سال کے لیے موت آ گئی ہے، روح قبض ہو گیا ہے. یہاں جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ذرا مجھے بتائیے گا 100 سال کے دن کتنے بنتے ہیں؟ ایک سال کے اگر 360 دن بنا لیں تو کتنے بنیں گے؟ ہے جی 36,000. کتنے؟ 36,500. کتنے دن میں کتنے دن رہے؟ 36,500. لوگوں 36,000 مرتبہ سورج طلوع ہوا، 36,000 مرتبہ سورج غروب ہوا، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ رات آئی، 100 مرتبہ سردیاں آئیں، 100 مرتبہ گرمیاں آئیں، 100 مرتبہ خزاں کا موسم، 100 مرتبہ بہار کا موسم.